شروع کی زندگی سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے اور اللہ کی وحی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ انہی وجہ سے وہ اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے، اور یہ محبت یوسف کے بھائیوں سے بے حد ساک اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا تو حضرت یعقوب کے دل میں اس محبت کو نکال ڈالیں اور یا پھر یوسف ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حسد پر خیالات کو زبردست ٹھیس اس وقت لگی جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرانا، ایسا نہ ہو کہ سن کر تیرے بھائی بری طرح پیش آئے، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے، لیکن حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک دن یوسف کے بھائیوں کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر ہی دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر، اگر تم کو کرنا ہی ہے۔ اس مشورے کے بعد سب جمع ہو کر حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے کہ تم کو یوسف کے بارے میں ہم ایک اعتماد نہیں ہیں، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یوسف حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ یعقوب نے کہا، مجھے اس سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ یوسف کے بھائی نے یہ سن کر ایک زبان دے کر کہا، اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں تو بے شک اس عقل میں تو ہم نے سب کچھ گوا دیا۔ غرض یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو سیر کرانے کے بہانے لے آئے اور مشورے کے مطابق اس کو ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور مدت سے سوکھا پڑا تھا، اور واپسی میں اس کی قمیض کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگرچہ ہم اپنی سچائی کا کتنا ہی یقین دلائیں، مگر تم کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے لباس کو دیکھا تو خون سے لت پت تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی پھٹا ہوا نہ تھا اور نہ چاک دامہ تھا۔ فوراً حقیقت بھاپ گئے، مگر بھڑکنے، طعن و تکمیم کرنے اور نفرت و حقارت کا طریقہ بجائے پیغمبرانہ علم و فراست کے ساتھ یہ بتا دیا کہ حقیقت کی کوشش کے باوجود تم اسے چھپا نہ سکے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈال، یوسف کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا، بشارت ہو ایک غلام ہاتھ آیا۔ غرض اس طرح حضرت یوسف کو اسماعیلی تاجروں کے قافلے نے اپنا غلام بنا لیا اور تجارت کے مال کے ساتھ اس کو بھی مصر لے آئے اور بازار میں رواج کے مطابق بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ اسی وقت شاہی خاندان کا ایک رئیس اور مصری فوجوں کا افسر فوتی کار بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس کو خرید لیا اور اپنے گھر لا کر بیوی سے کہا، دیکھو اس کو عزت سے دیکھو،
کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ فوتھی کار نے حضرت یوسف کو اولاد کی طرح عزت و احترام سے دیکھا اور اپنے تمام معاملے اور دوسری ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی۔ یہ سب کچھ اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا، اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ کنویں میں ڈالے جانے اور غلامی کے بعد اب حضرت یوسف کی ایک اور آزمائش شروع ہوئی۔ وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا۔ حسن اور خوبصورتی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی اور یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی، مگر نبوت کے لیے منتخب آدمی سے بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ عزیز کی بیوی کے ناپاک ارادوں کو پورا کریں۔ قرآن میں پیش آنے والے واقعے کا ذکر اس طرح سے ہے: اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس کے نفس کے معاملے میں، اور دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا اور دروازہ کسی طرح کھل گیا۔ سامنے عزیز مصر اور عورت کا چچیرا بھائی کھڑے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی بولی، کہنے لگی، اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو، مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو میرے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا اور فیصلہ کیا عورت کے ہی گھرانے کے ایک بچے نے کہ اگر یوسف کا پیرہن سامنے سے چاک ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر یوسف جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ بس جب اس کی قمیض کو دیکھا گیا تو پیچھے سے چاک تھا۔ کہا، بے شک اے عورت، یہ تیرے مکر و فریب سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف، تو اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک خطا کار ہے۔ عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا، مگر بات چھپی نہ رہ سکی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور جب اس معاملے کا چرچا پھیلا تو شہر کی کچھ عورتیں کہنے لگیں، دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی، اسے رجھا لیں، وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو بدچلنی میں پڑ گئی۔ پس جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی باتوں کو سنا تو ان کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور دستور کے مطابق ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی۔ پھر یوسف سے کہا، سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف کو ان عورتوں نے دیکھا تو بڑائی کی قائل ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے علیہ پکار اٹھی، یہ تو انسان نہیں، ضرور ایک فرشتہ ہے، بڑے رتبے والا فرشتہ۔ عزیز کی بیوی بولی، یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے۔ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے کام میں لینا چاہا تھا، مگر وہ بے قابو نہ ہوا، مگر میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے۔ حضرت یوسف نے جب یہ سنا اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کے چرتر اپنے بارے میں دیکھے تو اللہ کی حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کی اور کہنے لگے۔ یوسف نے کہا، اے میرے پالن ہار، جس بات کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہیں، مجھے اس کے مقابلے میں قید خانے میں رہنا زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا اور میری مدد نہ کی تو میں کہیں ان کی اور جھک نہ جاؤں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں۔
बस उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उससे उनका मक्र हटा दिया। बेशक वह सुनने वाला जानने वाला है। अब अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियां देखने और समझने के बाद अपनी बीवी की फजीहत व रुसवाई होती देखकर यह तय ही कर लिया कि यूसुफ को एक मुद्दत के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए ताकि यह मामला लोगों के दिलों से निकल जाए, ये चर्चे बंद हो जाएं। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाना पड़ा।